10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. کسی حدیث پر عشرہ مبشرہ 10 کے 10 جمع ہو جائے تاریخ ذخائر حدیث میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے سوائے من کنت مولا فہذا علی مولا کے. سبحان اللہ. یہ واحد وہ حدیث ہے. اور یہ تو عشرہ مبشرہ ایک فضیلت، اور دوسری اس کو 30 صحابہ نے روایت کیا. کتنے صحابہ نے؟ 3. اب میں تخارج پڑھوں گا نا تو بہت لمبی ہو جائیں گی. کن کن نے لکھا؟ تاریخ کبیر میں امام بخاری نے نقل کیا اس کو. سب سے پہلے تو امام بخاری کا ہی نام سن لیں آپ. تاریخ کبیر امام بخاری کی 12 جلدوں میں کتاب اسماء و جرا تعدیل اسماء و رجال پر جلد کے صفحہ 375. میں صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، وقت بچانا ہے. اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا. امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد ہے المصنف کے اندر لکھا. امام عبدالرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے، اور امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہے، انہوں نے المصنف میں لکھا. امام حاکم نے اس کو المستدرک میں نقل کیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا. امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں لکھا. امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں لکھا. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا. اور خود غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. اور امام نسائی نے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نقل کیا. بے شمار تخاریج ہے. یہ حدیث جب نبی نے فرمائی ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اور ایک دوسری حدیث سنیں. اب میں امام حسن کی طرف آ رہا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا لوگوں علی اور میری مثال کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ انا مدینۃ العلم سبحان اللہ. وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اچھا مثال بھی دیکھیں نبی نے کیا کیا. اگر یہ بھی کہہ سکتے رہے سرکار لوگوں میں علم کا سمندر ہوں. ہمارے تو یہ کہا جاتا نا بھائی حضرت علامہ مولانا علم کا سمندر ہے، علم کا دریا ہے، علم کی بہتی ہوئی نہر ہے. کوئی مثال نہیں. نہر نہیں فرمایا، سمندر نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں کہا رسول اللہ نے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، علی بھی جاننے والا ہے. یہ بھی نہیں کہا. نبی نے نہیں کہا لوگوں روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، پھر میرے بعد علی جانتا. ساری مثالیں ترک. 2 مثالیں. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. تو شہر کہتے ہوتے تھے اس وقت، آج نہیں ہوتے. چاروں طرف سے گھرے ہوتے تھے. اس کا ایک مین گیٹ ہوتا تھا، گیٹ میں سے گھسنا پڑتا تھا. داخل شہر میں داخل ہونا تو گیٹ میں سے ہی جائیے. دیوار اتنی اونچی کہ آپ جا نہیں سکتے، پہرے ہوتے تھے. جب یہ حدیث کہی نا تو حضرت علی نے صحابہ میں کہا لوگوں جبریل نبی کے پاس 1 بار آتے ہیں، میرے پاس 2 بار آتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا جاؤ رسول سے پوچھ لو. آئے کہا یا رسول اللہ علی یہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل آپ کے پاس 1 بار آتے ہیں، ان کے بعد 2 بار آتے ہیں؟ سرکار نے مسکرایا کہا صحیح کہتے ہیں. سبحان کہا اللہ. یا رسول اللہ کیسے؟ کہا میں نے کہا نہیں میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. تو جب دروازے سے جو آتا ہے تو 1 بار، جاتا ہے تو 2 بار. سبحان اللہ. تو میرے پاس تو 1 بار اور علی کے پاس 2 بار. یہ حالانکہ ایک لطیف مطلب ایک مزاحن فرمایا تھا، ورنہ ایسا نہیں تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل وہی لے کر آتے تو پہلے علی کے پاس لے آتے تھے، ورنہ کفر ہو جائے گا. یہ مزاحن فرمایا تھا. یہ ایک ایسی مزاح ہوتی تھی. تو یہ حدیث میں سرکار نے شہر کہا اپنے آپ کو اور علی کو دروازہ. تو اس کی مثال اس لیے دی کہ شہر وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہر ضرورت کی چیز مل جاتی ہے. جتنے اطراف کے قصبے والے، گاؤں والے، جو چیز ان کے گاؤں میں نہ ملے، ان کے اپنے قصبے میں نہ ملے، ان کی اپنی بستیوں میں نہ ملے، وہ شہر کی طرف کوچ کرتے ہیں اور دروازے سے ہو کر جانا پڑتا ہے. تو گویا نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی کے دروازے سے آنا پڑے گا، علی کے وسیلے سے آنا پڑے گا. اور جب تم علی کے وسیلے سے شہر علم میں آ جاؤں گے تو طریقت یہاں ملیں گی، معرفت یہاں ملیں گی، حقیقت یہاں ملیں گی، معرفت یہاں ملیں گی، فنائیت یہاں ملیں گی، شریعت یہاں ملیں گی. ہر چیز اگر تمہیں لینا ہے تو شہر میں آنا پڑے گا. اور آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ دروازے سے آنا پڑے گا. سبحان اللہ. اب یہ حدیث جب نبی نے کہی تو یہودیوں کو بڑی پریشانی ہوئی. کہا علی کو کہہ دیا بھائی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی کے بارے میں نبی نے کہہ دیا صاحب میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. تو لوگ کچھ آزمائش کے لیے پہنچے. ایک یہودی آتا ہے مولا کائنات کے پاس. بات میں ابھی امام حسن کی کروں گا. آئیے درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ.
کہتا ہے علی تمہارے نبی نے کہا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں مان جاؤں کہ تم واقعی علم کا شہر ہو، علم کا دروازہ ہو۔ کہا پوچھو، کہا سوال بہت مشکل ہے۔ جب علی نے جیسے سنا اس نے کہا سوال بہت مشکل ہے، تب مولا کائنات نے کیا کیا؟ اس کو اب ذلیل کرنا ہے کہ تو اپنے علم کے گھمنڈ میں آیا۔ کہا اچھا جو چاہے پوچھ، اس کا جواب میرا بیٹا حسن دے گا۔ امام حسن ہے اس وقت 3-3.5 سال کے بچے۔ کہا بیٹا حسن جواب دیں گا، میں نہیں دوں۔ کہا یہ بچہ کیا دیں گا؟ علی بڑے بڑے عالموں سے پوچھا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ کہا ہاں یہی دیں گا۔ کہا اچھا اگر یہ نہ دے سکے تو آپ دیں گے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، پہلے اس سے تو پوچھ لو۔ تو اس سے پہلا سوال کیا؟ پہلا سوال زمین کا مرکز کون سا ہے؟ آسمان کا مرکز کون سا ہے؟ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال تھا وہ کیا ہے جس کا قبلہ نہیں؟ چوتھا سوال وہ کون سی ذات ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں؟ فی البدی امام حسن جواب دے رہے ہیں، بچپنے کے عالم میں اس جاہل کو پیشاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور امام حسن کے شعور کی بلندی دیکھو۔ کہا سن، زمین کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو سب سے پہلی اس جگہ کو مرکز بنایا جہاں آج کعبہ قائم ہے، یہ پوری زمین کا قبلہ ہے۔ اور آسمان کا قبلہ بیت المعمور ہے، ٹھیک اس کی سیدان میں فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں فرشتوں کا حج ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کا قبلہ نہیں وہ خود کعبہ معظمہ ہے کہ سب اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کا کوئی قبلہ نہیں۔ اور کہا وہ ذات جس کا کوئی رشتہ دار نہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس نے کہا واقعی جب حسن کا یہ عالم ہے تو علی کا کیا عالم ہوگا، اور علی کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی پھر آیا ایک بار، کہا علی سنا ہے کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ بڑے عالم ہیں، علم کے جاننے والے۔ کہا ہاں میرے نبی نے، میرے حبیب نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ کہا ایک سوال کروں؟ کہا پوچھو۔ کہا اطمینان سے جواب دیجئے گا، چاہیے تو کچھ وقت بھی لے لیجئے۔ اب دیکھیں حضرت علی کی عادت تھی اچھے سے پوچھو تو جواب ترنت دے دو، اور زیادہ ہوشیاری بتاؤں گے تو پھر تو بہت ذلیل کروں گا۔ تب گھمنڈ یعنی ظاہر کر رہا ہے کہ بڑا ہارڈ سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے۔ کہا اچھا بہت مشکل سوال ہے، تب اس کا جواب میرا بیٹا حسن ہی دیں گا۔ کہا یہ بچہ؟ ہاں ہاں یہی بچہ دیں گا۔ کہا علی یہ بچہ کیا دیں گا؟ بڑے بڑے وقت کے جید علماء نہ دے سکے۔ ارے کہا پوچھ تو، یہ حسن ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا شہزادہ ہے، اس نے بھی وہی لعاب چوسا ہے جو علی نے چوسا ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوا تھا تو نبی کے لعاب سے سرفراز ہوا تھا، اور جب حسن پیدا ہوا تب یہ بھی نبی کے لعاب سے سرفراز ہوا ہے۔ پوچھ حسن سے۔ سوال سنیں گے آپ؟ کیا سوال تھا؟ کہا حسن بتاؤ وہ 10 چیزیں کون سی ہے، وہ کون سی 10 چیزیں جس میں سے ہر بعد والی چیز پہلے والی چیز پر غالب ہے، اور آخری چیز وہ ہے جس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ اب دیکھیں سوال تو تھا ہی ایسی، اس کی بات بھی صحیح تھی، ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے دے یار 1 مہینہ تو کم سے کم دے ہی دے۔ اب دیکھنا پڑے گا 10 چیزیں کون سی ہے۔ لیکن یہ تو نبوت کے گھرانے والے تھے، علم تو یہاں سے بٹا تھا، علم تو ان کی وراثت تھی، علم لدنی یہاں سے اترتا تھا۔ کہا وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جس میں سے ہر بعد والی چیز پہلی چیز پر غالب، مگر آخری چیز وہ جس پر کوئی غالب نہیں۔ امام حسن مسکرائے، کہا بڑا آسان سوال پوچھا تو نے، میں تو سمجھا تھا تو بہت بڑا مشکل سوال لے آیا، لیکن یہ تو بچے والا سوال ہے۔ کہا آسان؟ اچھا بچے والا سوال ہے تو آپ بچے تو جواب دے ہی دیجئے۔ کہا سنو وہ 10 چیز کون سی ہے؟ کہا پہلے وہ مٹی کا ڈھیلا ہے جس پر پتھر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ پتھر مارو مٹی پہ، مٹی پاش ریزہ ریزہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہا پتھر پر لوہا غالب ہے۔ اب گنتے جائیں، آپ میں بتا رہا ہوں، کوانٹٹی نہیں بتاؤں گا۔ پتھر پر لوہا غالب ہے، لوہا مارو پتھر چورا ہو جائیں گا۔ لوہے پر آگ غالب ہے کہ لوہے کو پانی کی طرح پگھلا دیتی ہے۔ آگ پر پانی غالب ہے کہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی پر بھاپ غالب ہے کہ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ بھاپ پر بادل غالب ہے کہ بادل بنتے ہیں۔ اب بادل پہ فرشتہ غالب ہے جو بادلوں کو ہکاتا ہے، اور اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دیں گا، اور اس ملک الموت پر اللہ رب العزت غالب ہے جو ملک الموت کو بھی موت دیں گا، اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، علامہ فاروق رضوی، پیغام حسین۔ یہ ہے امام حسن کا بچپن۔ یہ پاگل تاریخ جمیل کو پیشاب کرتے ہوئے دکھ رہے ہو، ناف کو سوراخ نظر آیا،
تو पागल हो गया है, तेरे को पागल खाने में इलाज की जरूरत है। आइए दूसरा मंजर देखें। ये साहब को मैं दिखा रहा हूं, इन्होंने तो ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। देखिए मैं शक्ल दिखाऊं फिर नाम पूछूंगा आपसे ताकि आपकी जनरल नॉलेज भी तो मुझे पता चले। ना अली खुदा है ना। कौन है? तौसीफ रहमान सऊदीया की रियालों के टुकड़ों पे पल रहे हैं ये लोग। हमारे यहाँ शायर लोग कहते हैं ना, जिसका खाना उसी का गाना। तो हम नबी के टुकड़े खा रहे हैं तो उन्हीं की गाते हैं, अहले बैत के सदका खा रहे हैं तो उन्हीं की गाते हैं, ये सऊदीया की नजदियों की रियालें खाते हैं तो उन्हीं की गाते हैं। तो अब देखिए आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, इस क्लिप को गौर से सुने। इसने वो काम किया जो 1400 साल में किसी ने नहीं किया। देखिए जरा सुन लीजिए, मैं तबसरा तो बाद में ही करूंगा, सुन लीजिए। ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है, फिर क्या बना है? अल्लाह की कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। अल्लाह की कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। कि ये करबला की जंग, अखबारात उठा लीजिए, मुजल्ले उठा लीजिए, जराइद उठा लीजिए, रेडियो सुन ले, टेलीविजन देख ले, कुफर और इस्लाम का मार्का, इस्लाम और कुफर की जंग, इस्लाम का पालन करना था, हक और बातिल का मार्का। हमारे बड़े बड़े इमाम भी बयान देते हैं कि हुसैन की याद में ये ज़ीती कुव्वत और हुसैनी कुव्वतों की जंग बाकी रहेगी। समझते नहीं है ये है क्या? सिर्फ हजरत हुसैन जा रहे थे। ये दूसरे नमूने, इनका नाम मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इनका हुलिया, इनकी बोली बता रही है कि ये भी नज्द के नुत्फे से ही पैदा हुए हैं। आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है, फिर मैं इनके अल्फाज दोहरा दूंगा। जा रहे थे, ये एक हादसा था, क्या था? ये एक इख्तलाफी चीज थी, ये कोई कुफर और इस्लाम की लड़ाई और जिहाद नहीं। अगर मुसलमान कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर तो करबला के बाद कौन सा इंसान इस्लाम जिंदा हो जाए? तौसीफ रहमान कहता है अल्लाह की कसम, करबला की जंग, जितने आज तक झूठ बोले गए तमाम झूठों में सबसे झूठी कहानी है। करबला हुई नहीं, मतलब ये कहानी है, किस्सा है जो झूठा कर दिया गया, लिख दिया गया। आज तक किसी ने किसी की जबान से सुना आपने? अरे गैर मुस्लिम ने भी नहीं बोला होगा कभी ये। वो भी तस्लीम करते हैं कि भाई सरजमीन इराक में करबला की सरजमीन पर एक हक व बातिल में मारका हुआ था। एक गैर मुस्लिम शायर कहता है, बड़ा प्यारा शेर याद आ रहा है, गैर मुस्लिमों ने बड़े इस पे अशार कहे हैं। कहता है कि नासिराने शह वाला में ना थी उम्र की कैद। नासिराने शह वाला हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात को कह रहा है। नासिराने शह वाला में ना थी उम्र की कैद, आगे चलने वालों में थे ना चलने वाले। जो नहीं चल सकते थे वो भी चलने वालों में आगे आगे थे। आगे चलने वालों में थे ना चलने वाले, एड़ियां हजरत अली असगर ने रगड़ी नहीं बल्कि पांव दिखलाए थे बैत को कुचलने वाले। सुभान अल्लाह। पांव दिखलाए थे बैत को। ये गैर मुस्लिम शायर का कौल है। वो भी मानते कि करबला हुई, अली असगर शहीद हुए, इमाम हुसैन के साथ एक जम्मे गफीर शहादत से सरफराज हुआ, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं। अब मैं एक सख्त जुमला कह रहा हूँ, मेरा दिल खौल रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसलिए असल में फारूकी जलाल है ना, जब्त नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदके में कुछ तो मिलेगा फारूक आजम से। सुभान अल्लाह, बेशक। तो मुझे लगता है कि इसका बाप जब इसकी माँ से सोबत कर रहा था, यकीनन इब्लीस शामिल था, तब ये पैदा हुआ। हक है। ये हलाली हो नहीं सकते। मैं लफ्जों से नहीं खेल रहा हूँ। हजरत इमाम बहकी की किताब उठा लीजिए हदीस की, शायबुल ईमान, तबरानी उठा लीजिए, इसमें साफ हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत की ताजीम ना करे, मेरे अहले बैत का हक ना जाने, वो 3 हाल से खाली नहीं, या तो मुनाफिक है, या हैजी बच्चा, या हराम की औलाद। बहुत खूब। ये नबी ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो मुझे तो लगता है ये इसके नुत्फे में फॉल्ट है। 1400 साल में आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि करबला का ये जंग जो है कहानी है। ये पहला नमूना पैदा हुआ। बोलता है ये तो अल्लाह की कसम झूठों में सबसे बड़ी झूठी करबला की कहानी है। कसम खुदा की तुझसे बड़ा कज़्ज़ाब नहीं है। इब्लीस भी हैरत ज़दा है कि मैंने भी कैसा बच्चा पैदा किया है।
یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا، حد کر دی اس نے تو۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، اگر کربلا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر یہ، اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں اپنے ابا کی اگر اوریجنل اولاد ہے، اپنا نطفہ صحیح ثابت کرنے کے لیے مجھے صرف یہ بتا دے کہ امام حسین کا انتقال کیسے ہوا، کہاں ہوا، ختم بات۔ تاریخ کی کتاب سے بتا دے حضرت علی اکبر کا انتقال کہاں ہوا، کیسے ہوا۔ اگر کربلا میں ہوا ہی نہیں، کربلا نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور دوسرا نمونہ کیا کہتا ہے، اتفاقی جنگ تھی، جا رہے تھے سفر میں، اچانک جنگ ہو گئی۔ ارے واہ یار، سب اچانک ہی ہو جاتا، تو بھی اچانک پیدا ہو گیا۔ ارے کچھ پس منظر ہوگا، کچھ ہوا ہوگا، کوئی اختلاف چلا ہوگا، اچانک جنگ ہو جاتی ہے کیا؟ آپ جا رہے اچانک جنگ ہو جائیں گی؟ اور کہتا ہے اگر یہ اسلام و کفر کی جنگ تھی، یہ اسلام و کفر کی جنگ نہیں تھی، ہمارے شاعروں نے بھی کہہ دیا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کون سا اسلام زندہ ہوا؟ میں کہتا ہوں پاگل ہو تم یار، اسلام زندہ نہیں ہوا، تمہیں سمجھ میں اب تک نہ آیا؟ ارے تمہارا باپ یزید مر گیا، ختم ہو گیا، حسین زندہ ہے، حسین کے کروڑوں غلام زندہ ہے، اسی کو تو اسلام زندہ ہونا کہتے ہیں۔ نعرہ حسین، اس کو ہے حسین، نعرہ حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب ایک آخری جملہ، اگر تمہارے نزدیک حسین کا نام لینا اسلام زندہ نہیں ہوتا، اس سے حسین کے ذکر سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، اگر تم حلالی و ہمت ہو تو جس فراغ دلی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ ہم اپنے مجلسوں میں حسین پاک کو حق جان کر یہ نعرہ لگاتے ہیں حسینیہ زندہ باد، حسین زندہ باد، تم اپنی مجلس میں یزید زندہ باد کا نعرہ لگا کے بتا دو، سمجھ میں آ جائیں گے اوقات۔